زارا یار اگر میں کال کٹ کر رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ تھوڑی دیر بعد بات کروں گی. کیا ہوا ہے زارا؟ تمہاری ماما بے ہوش ہو گئی ہیں اور ڈاکٹر کا نمبر نہیں ہے اس فون میں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں. کیا ہوا ہے انہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہوا ہے؟ زارا نے کبھی اپنی امی کو نہیں دیکھا. وہ تو تمہاری ماں نے بھی تمہیں آج تک نہیں دیکھا، یا تم کیوں بھول جاتی ہو؟ آپ بھولنے دیتی ہیں پپا جو میں بھولوں؟ دیکھو اس بار مجھے پوری انفارمیشن چاہیے ان لوگوں کے بارے میں. کہاں سے تعلق ہے، کون لوگ ہیں، کون کون ہے گھر میں، یہ ساری ڈیٹیلز. ٹھیک ہے؟ آپ سارا پہ شک کر رہے ہیں؟ نہیں، شک نہیں ہے مجھے، لیکن بیٹیوں کے بارے میں محتاط ہوں. بابا مجھے آپ سے ایک چیز کی اجازت لینی ہے. وہ میری دوست کی امی کی نا طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ارے تم کون سی ڈاکٹر ہو بی بی؟ کوئی ایک سانس ایسی نہیں گزری جس نے میرے دل کو چھلی نہ کیا ہو. ہاتھ نہ لگایا آپ مجھے. نہیں آپ میری ماں کو تو پتا ہے نا کہ مجھے عادل کتنا پسند ہے. میں بچپن سے یہی تو چاہتی تھی، اپنے ماں باپ کا پیار اور عادل کا ساتھ. بابا میں بھی آپ لوگ کے ساتھ آفس جایا کروں گی. کیوں؟ ہم کیا کام صحیح نہیں کر رہے؟ یہی تو دیکھنے کے لیے کہ اگر تم ٹھیک کام کر رہے ہو یا نہیں. تم کیا ہوتا ہے بیٹا؟ بڑا ہے تم سے، آپ کہا کرو. زہرا کال کیوں نہیں اٹھا رہی ہے؟ کیا کروں؟ ایک اور دفعہ کال کرتی ہوں. کیا ہوا ہے انہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہوا ہے؟ وہ سب مجھے نہیں پتا، لیکن تم مجھے ڈاکٹر کا نمبر بھیج دو پلیز. میں تمہیں سینڈ کرتی ہوں، بلکہ رکو میں ڈاکٹر کو خود ہی کال کر دیتی ہوں. تم بس ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو، ٹھیک ہے؟ ان کے ساتھ رہو، ان کا خیال رکھو. کیا ہوا بیٹا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ بابا مجھے آپ سے ایک چیز کی اجازت لینی ہے. وہ میری دوست کی امی کی نا طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ارے تم کون سی ڈاکٹر ہو بی بی؟ بابا مجھے حیدرآباد جانا ہے پلیز. سرمد یہ میرے بابا ہیں، مظہر علی شاہ. سارا نے کبھی اپنی امی کو نہیں دیکھا. وہ تو تمہاری ماں نے بھی تمہیں آج تک نہیں دیکھا، یا تم کیوں بھول جاتی ہو؟ آپ بھولنے دیتی ہیں پپا جو میں بھولوں؟ دیکھو اس بار مجھے پوری انفارمیشن چاہیے ان لوگوں کے بارے میں. کہاں سے تعلق ہے، کون لوگ ہیں، کون کون ہے گھر میں، یہ ساری ڈیٹیلز. ٹھیک ہے؟ آپ سارا پہ شک کر رہے ہیں؟ نہیں، شک نہیں ہے مجھے، لیکن بیٹیوں کے بارے میں محتاط ہوں. کوئی ایک سانس ایسی نہیں گزری جس نے میرے دل کو چھلی نہ کیا ہو. ہاتھ نہ لگایا آپ مجھے. نہیں آپ میری ماں. شازیہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ سارا سرمد سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، تب اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور تب وہ یہ سوچتے سوچتے وہیں پہ گر پڑتی ہے. اور جب گھر میں یہ بات پتہ چلتی ہے تو سارا کے پاس تو نمبر ہی نہیں ہوتا کہ وہ ڈاکٹر کو کال کر سکے. تب وہ سارا کو اگین کال کر رہی ہوتی ہے، اور سارا مسلسل کال کٹ کر رہی ہوتی ہے. جب سارا کال پک کرتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور ڈاکٹر کا نمبر ہی نہیں ہے. تب وہ کہتی ہے تم رکو، میں خود ہی ڈاکٹر کو کال کر دوں گی. اور خود ڈاکٹر کو کال کرتی ہے، تب بھی بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور اپنے والد سے کہتی ہے کہ مجھے ایک اجازت چاہیے، میری دوست کی ماں کی طبیعت
بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور میں واپس حیدرآباد جانا چاہتی ہوں۔ تو میرا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو تب وہاں پہ پھوپھو بھی ہوتی ہے، تب پھوپھو کہتی ہے کہ پھر تم اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہو، اگر سارا کی ماں کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو لیکن تب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے تو پھوپھو کو اگنور کرتی ہے اور مزید اس کا والد مان جاتا ہے کہ تم عادل کے ساتھ چلی جاؤ، اور اس کا والد عادل کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس دفعہ اس گھر میں رہنے والوں کی ایک ایک بندے کی انفارمیشن چاہیے۔ تو تب عادل پوچھتا ہے کہ کیا ماموں آپ سارا پہ شک کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، میں شک نہیں کر رہا، لیکن یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ م، وہ میری بیٹی ہے اور مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس گھر میں رہ رہی تھی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب وہاں پہ سارا پہنچتے ہیں تو اس کی ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری اصل بیٹی تو یہ تھی، اور تب وہ کہتی ہے کہ ایک ایک پل میں نے تمہارا بہت زیادہ انتظار کیا ہے اور تم کہاں چلی گئی تھی۔ اور تب وہ اپنی ماں کو کہتی ہے آپ مجھ سے دور رہیں کیونکہ آپ میری ماں نہیں ہیں۔ وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ خفا ہوتی ہے۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ شازیہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ سارا سرمد سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، تب اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور تب وہ یہ سوچتے سوچتے وہیں پہ گر پڑتی ہے۔ اور جب گھر میں یہ بات پتہ چلتی ہے تو سارا کے پاس تو نمبر ہی نہیں ہوتا کہ وہ ڈاکٹر کو کال کر سکے۔ تب وہ سارا کو اگین کال کر رہی ہوتی ہے اور سارا مسلسل کال کٹ کر رہی ہوتی ہے۔ جب سارا کال پک کرتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور ڈاکٹر کا نمبر ہی نہیں ہے۔ تب وہ کہتی ہے تم رکو، میں خود ہی ڈاکٹر کو کال کر دوں گی، اور خود ڈاکٹر کو کال کرتی ہے۔ تب بھی بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور اپنے والد سے کہتی ہے کہ مجھے ایک اجازت چاہیے، میری دوست کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور میں واپس حیدرآباد جانا چاہتی ہوں۔ تو میرا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو تب وہاں پہ پھوپھو بھی ہوتی ہے، تب پھوپھو کہتے ہیں کہ پھر تم اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہو، اگر سارا کی ماں کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو لیکن تب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے تو پھوپھو کو اگنور کرتی ہے اور مزید اس کا والد مان جاتا ہے کہ تم عادل کے ساتھ چلی جاؤ، اور اس کا والد عادل کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس دفعہ اس گھر میں رہنے والوں کی ایک ایک بندے کی انفارمیشن چاہیے۔ تو تب عادل پوچھتا ہے کہ کیا ماموں آپ سارا پہ شک کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، میں شک نہیں کر رہا، لیکن یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ م، وہ میری بیٹی ہے اور مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس گھر میں رہ رہی تھی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب وہاں پہ سارا پہنچتے ہیں تو اس کی ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری اصل بیٹی تو یہ تھی، اور تب وہ کہتی ہے کہ ایک ایک پل میں نے تمہارا بہت زیادہ انتظار کیا ہے اور تم کہاں چلی گئی تھی۔ اور تب وہ اپنی ماں کو کہتی ہے آپ مجھ سے دور رہیں کیونکہ آپ میری ماں نہیں ہیں۔ وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ خفا ہوتی ہے۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ شازیہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ سارا سرمد سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، تب اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور تب وہ یہ سوچتے سوچتے وہیں پہ گر پڑتی ہے۔ اور جب گھر میں یہ بات پتہ چلتی ہے تو سارا کے پاس تو نمبر ہی نہیں ہوتا کہ وہ ڈاکٹر کو کال کر سکے۔ تب وہ سارا کو اگین کال کر رہی ہوتی ہے اور سارا مسلسل کال کٹ کر رہی ہوتی ہے۔ جب سارا کال پک کرتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور ڈاکٹر کا نمبر ہی نہیں ہے۔ تب وہ کہتی ہے تم رکو، میں خود ہی ڈاکٹر کو کال کر دوں گی، اور خود ڈاکٹر کو کال کرتی ہے۔ تب بھی بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور اپنے والد سے کہتی ہے کہ مجھے ایک اجازت چاہیے، میری دوست کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور میں واپس حیدرآباد جانا چاہتی ہوں۔ تو میرا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو تب وہاں پہ پھوپھو بھی ہوتی ہے، تب پھوپھو کہتے ہیں کہ پھر تم اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہو، اگر سارا کی ماں کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو لیکن تب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے تو پھوپھو کو اگنور کرتی ہے اور مزید اس کا والد مان جاتا ہے کہ تم عادل کے ساتھ چلی جاؤ، اور اس کا والد عادل کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس دفعہ اس گھر میں رہنے والوں کی ایک ایک بندے کی انفارمیشن چاہیے۔ تو تب عادل پوچھتا ہے کہ کیا ماموں آپ
سارا پہ شک کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے نہیں میں شک نہیں کر رہا، لیکن یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ م، وہ میری بیٹی ہے اور مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس گھر میں رہ رہی تھی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب وہاں پہ سارا پہنچتے ہیں تو اس کی ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری اصل بیٹی تو یہ تھی، اور تب وہ کہتی ہے کہ ایک ایک پل میں نے تمہارا بہت زیادہ انتظار کیا ہے اور تم کہاں چلی گئی تھی، اور تب وہ اپنی ماں کو کہتی ہے آپ مجھ سے دور رہیں کیونکہ آپ میری ماں نہیں ہیں۔ وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ خفا ہوتی ہے۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ شازیہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ سارا سرمد سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، تب اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور تب وہ یہ سوچتے سوچتے وہیں پہ گر پڑتی ہے۔ اور جب گھر میں یہ بات پتہ چلتی ہے تو سارا کے پاس تو نمبر ہی نہیں ہوتا کہ وہ ڈاکٹر کو کال کر سکے۔ تب وہ سارا کو اگین کال کر رہی ہوتی ہے، اور سارا مسلسل کال کٹ کر رہی ہوتی ہے۔ جب سارا کال پک کرتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور ڈاکٹر کا نمبر ہی نہیں ہے۔ تب وہ کہتی ہے تم رکو، میں خود ہی ڈاکٹر کو کال کر دوں گی، اور خود ڈاکٹر کو کال کرتی ہے، تب بھی بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور اپنے والد سے کہتی ہے کہ مجھے ایک اجازت چاہیے، میری دوست کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور میں واپس حیدرآباد جانا چاہتی ہوں، تو میرا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو تب وہاں پہ پھوپھو بھی ہوتی ہے۔ تب پھوپھو کہتے ہیں کہ پھر تم اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہو، اگر سارا کی ماں کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو لیکن تب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، تو پھوپھو کو اگنور کرتی ہے، اور مزید اس کا والد مان جاتا ہے کہ تم عادل کے ساتھ چلی جاؤ، اور اس کا والد عادل کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس دفعہ اس گھر میں رہنے والوں کی ایک ایک بندے کی انفارمیشن چاہیے۔ تو تب عادل پوچھتا ہے کہ کیا ماموں آپ سارا پہ شک کر رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے نہیں میں شک نہیں کر رہا، لیکن یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ م، وہ میری بیٹی ہے اور مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس گھر میں رہ رہی تھی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب وہاں پہ سارا پہنچتے ہیں تو اس کی ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری اصل بیٹی تو یہ تھی، اور تب وہ کہتی ہے کہ ایک ایک پل میں نے تمہارا بہت زیادہ انتظار کیا ہے اور تم کہاں چلی گئی تھی، اور تب وہ اپنی ماں کو کہتی ہے آپ مجھ سے دور رہیں کیونکہ آپ میری ماں نہیں ہیں۔ وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ خفا ہوتی ہے۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ شازیہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ سارا سرمد سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، تب اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور تب وہ یہ سوچتے سوچتے وہیں پہ گر پڑتی ہے۔ اور جب گھر میں یہ بات پتہ چلتی ہے تو سارا کے پاس تو نمبر ہی نہیں ہوتا کہ وہ ڈاکٹر کو کال کر سکے۔ تب وہ سارا کو اگین کال کر رہی ہوتی ہے، اور سارا مسلسل کال کٹ کر رہی ہوتی ہے۔ جب سارا کال پک کرتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور ڈاکٹر کا نمبر ہی نہیں ہے۔ تب وہ کہتی ہے تم رکو، میں خود ہی ڈاکٹر کو کال کر دوں گی، اور خود ڈاکٹر کو کال کرتی ہے، تب بھی بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور اپنے والد سے کہتی ہے کہ مجھے ایک اجازت چاہیے، میری دوست کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور میں واپس حیدرآباد جانا چاہتی ہوں، تو میرا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو تب وہاں پہ پھوپھو بھی ہوتی ہے۔ تب پھوپھو کہتے ہیں کہ پھر تم اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہو، اگر سارا کی ماں کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو لیکن تب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، تو پھوپھو کو اگنور کرتی ہے، اور مزید اس کا والد مان جاتا ہے کہ تم عادل کے ساتھ چلی جاؤ، اور اس کا والد عادل کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس دفعہ اس گھر میں رہنے والوں کی ایک ایک بندے کی انفارمیشن چاہیے۔ تو تب عادل پوچھتا ہے کہ کیا ماموں آپ سارا پہ شک کر رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے نہیں میں شک نہیں کر رہا، لیکن یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ م، وہ میری بیٹی ہے اور مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس گھر میں رہ رہی تھی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب وہاں پہ سارا پہنچتے ہیں تو اس کی ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری اصل بیٹی تو یہ تھی، اور تب وہ کہتی ہے کہ ایک ایک پل میں نے تمہارا بہت زیادہ انتظار کیا ہے اور تم کہاں چلی گئی تھی، اور تب وہ اپنی ماں کو کہتی ہے آپ مجھ سے دور رہیں کیونکہ آپ میری ماں نہیں ہیں۔ وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ خفا ہوتی ہے۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔
شازیہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ سارا سرمد سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تب اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور تب وہ یہ سوچتے سوچتے وہیں پہ گر پڑتی ہے اور جب گھر میں یہ بات پتہ چلتی ہے تو سارا کے پاس تو نمبر ہی نہیں ہوتا کہ وہ ڈاکٹر کو کال کر سکے تب وہ سارا کو اگین کال کر رہی ہوتی ہے اور سارا مسلسل کال کٹ کر رہی ہوتی ہے جب سارا کال پک کرتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور ڈاکٹر کا نمبر ہی نہیں ہے تب وہ کہتی ہے تم رکو میں خود ہی ڈاکٹر کو کال کر دوں گی اور خود ڈاکٹر کو کال کرتی ہے تب بھی بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور اپنے والد سے کہتی ہے کہ مجھے ایک اجازت چاہیے میری دوست کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور میں واپس حیدرآباد جانا چاہتی ہوں تو میرا جانا بہت زیادہ ضروری ہے تو تب وہاں پہ پھوپھو بھی ہوتی ہے تب پھوپھو کہتی ہے کہ پھر تم اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہو اگر سارا کی ماں کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو لیکن تب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے تو پھوپھو کو اگنور کرتی ہے اور مزید اس کا والد مان جاتا ہے کہ تم عادل کے ساتھ چلی جاؤ اور اس کا والد عادل کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس دفعہ اس گھر میں رہنے والوں کی ایک بندے کی انفارمیشن چاہیے تو تب عادل پوچھتا ہے کہ کیا ماموں آپ سارا پہ شک کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے نہیں میں شک نہیں کر رہا لیکن یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ میری بیٹی ہے اور مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس گھر میں رہ رہی تھی مزید آپ دیکھیں گے کہ جب وہاں پہ سارا پہنچتے ہیں تو اس کی ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری اصل بیٹی تو یہ تھی اور تب وہ کہتی ہے کہ ایک پل میں نے تمہارا بہت زیادہ انتظار کیا ہے اور تم کہاں چلی گئی تھی اور تب وہ اپنی ماں کو کہتی ہے آپ مجھ سے دور رہیں کیونکہ آپ میری ماں نہیں ہیں وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ خفا ہوتی ہے مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ شازیہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ سارا سرمد سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تب اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور تب وہ یہ سوچتے سوچتے وہیں پہ گر پڑتی ہے اور جب گھر میں یہ بات پتہ چلتی ہے تو سارا کے پاس تو نمبر ہی نہیں ہوتا کہ وہ ڈاکٹر کو کال کر سکے تب وہ سارا کو اگین کال کر رہی ہوتی ہے اور سارا مسلسل کال کٹ کر رہی ہوتی ہے جب سارا کال پک کرتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور ڈاکٹر کا نمبر ہی نہیں ہے تب وہ کہتی ہے تم رکو میں خود ہی ڈاکٹر کو کال کر دوں گی اور خود ڈاکٹر کو کال کرتی ہے تب بھی بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور اپنے والد سے کہتی ہے کہ مجھے ایک اجازت چاہیے میری دوست کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور میں واپس حیدرآباد جانا چاہتی ہوں تو میرا جانا بہت زیادہ ضروری ہے تو تب وہاں پہ پھوپھو بھی ہوتی ہے تب پھوپھو کہتی ہے کہ پھر تم اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہو اگر سارا کی ماں کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو لیکن تب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے تو پھوپھو کو اگنور کرتی ہے اور مزید اس کا والد مان جاتا ہے کہ تم عادل کے ساتھ چلی جاؤ اور اس کا والد عادل کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس دفعہ اس گھر میں رہنے والوں کی ایک بندے کی انفارمیشن چاہیے تو تب عادل پوچھتا ہے کہ کیا ماموں آپ سارا پہ شک کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے نہیں میں شک نہیں کر رہا لیکن یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ میری بیٹی ہے اور مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس گھر میں رہ رہی تھی مزید آپ دیکھیں گے کہ جب وہاں پہ سارا پہنچتے ہیں تو اس کی ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری اصل بیٹی تو یہ تھی اور تب وہ کہتی ہے کہ ایک پل میں نے تمہارا بہت زیادہ انتظار کیا ہے اور تم کہاں چلی گئی تھی اور تب وہ اپنی ماں کو کہتی ہے آپ مجھ سے دور رہیں کیونکہ آپ میری ماں نہیں ہیں وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ خفا ہوتی ہے مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ شازیہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ سارا سرمد سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تب اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور تب وہ یہ سوچتے سوچتے وہیں پہ گر پڑتی ہے اور جب گھر میں یہ بات پتہ چلتی ہے تو سارا کے پاس تو نمبر ہی نہیں ہوتا کہ وہ ڈاکٹر کو کال کر سکے تب وہ سارا کو اگین کال کر رہی ہوتی ہے اور سارا مسلسل کال کٹ کر رہی ہوتی ہے جب سارا کال پک کرتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور ڈاکٹر کا نمبر ہی نہیں ہے تب وہ کہتی ہے تم رکو میں خود ہی ڈاکٹر کو کال کر دوں گی
اور خود ڈاکٹر کو کال کرتی ہے تب بھی بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور اپنے والد سے کہتی ہے کہ مجھے ایک اجازت چاہیے، میری دوست کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور میں واپس حیدرآباد جانا چاہتی ہوں، تو میرا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو تب وہاں پہ پھوپھو بھی ہوتی ہے، تب پھوپھو کہتی ہے کہ پھر تم اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہو، اگر سارا کی ماں کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو لیکن تب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے تو پھوپھو کو اگنور کرتی ہے اور مزید اس کا والد مان جاتا ہے کہ تم عادل کے ساتھ چلی جاؤ، اور اس کا والد عادل کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس دفعہ اس گھر میں رہنے والوں کی ایک ایک بندے کی انفارمیشن چاہیے۔ تو تب عادل پوچھتا ہے کہ کیا ماموں آپ سارا پہ شک کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، میں شک نہیں کر رہا، لیکن یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ م، وہ میری بیٹی ہے اور مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس گھر میں رہ رہی تھی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب وہاں پہ سارا پہنچتے ہیں تو اس کی ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری اصل بیٹی تو یہ تھی، اور تب وہ کہتی ہے کہ ایک ایک پل میں نے تمہارا بہت زیادہ انتظار کیا ہے اور تم کہاں چلی گئی تھی۔ اور تب وہ اپنی ماں کو کہتی ہے آپ مجھ سے دور رہیں کیونکہ آپ میری ماں نہیں ہیں۔ وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ خفا ہوتی ہے۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ شازیہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ سارا سرمد سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تب اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور تب وہ یہ سوچتے سوچتے وہیں پہ گر پڑتی ہے، اور جب گھر میں یہ بات پتہ چلتی ہے تو سارا کے پاس تو نمبر ہی نہیں ہوتا کہ وہ ڈاکٹر کو کال کر سکے۔ تب وہ سارا کو اگین کال کر رہی ہوتی ہے اور سارا مسلسل کال کٹ کر رہی ہوتی ہے۔ جب سارا کال پک کرتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور ڈاکٹر کا نمبر ہی نہیں ہے۔ تب وہ کہتی ہے تم رکو، میں خود ہی ڈاکٹر کو کال کر دوں گی، اور خود ڈاکٹر کو کال کرتی ہے تب بھی بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور اپنے والد سے کہتی ہے کہ مجھے ایک اجازت چاہیے، میری دوست کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور میں واپس حیدرآباد جانا چاہتی ہوں، تو میرا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو تب وہاں پہ پھوپھو بھی ہوتی ہے، تب پھوپھو کہتے ہیں کہ پھر تم اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہو، اگر سارا کی ماں کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو لیکن تب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے تو پھوپھو کو اگنور کرتی ہے اور مزید اس کا والد مان جاتا ہے کہ تم عادل کے ساتھ چلی جاؤ، اور اس کا والد عادل کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس دفعہ اس گھر میں رہنے والوں کی ایک ایک بندے کی انفارمیشن چاہیے۔ تو تب عادل پوچھتا ہے کہ کیا ماموں آپ سارا پہ شک کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، میں شک نہیں کر رہا، لیکن یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ م، وہ میری بیٹی ہے اور مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس گھر میں رہ رہی تھی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب وہاں پہ سارا پہنچتے ہیں تو اس کی ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری اصل بیٹی تو یہ تھی، اور تب وہ کہتی ہے کہ ایک ایک پل میں نے تمہارا بہت زیادہ انتظار کیا ہے اور تم کہاں چلی گئی تھی۔ اور تب وہ اپنی ماں کو کہتی ہے آپ مجھ سے دور رہیں کیونکہ آپ میری ماں نہیں ہیں۔ وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ خفا ہوتی ہے۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ شازیہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ سارا سرمد سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تب اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور تب وہ یہ سوچتے سوچتے وہیں پہ گر پڑتی ہے، اور جب گھر میں یہ بات پتہ چلتی ہے تو سارا کے پاس تو نمبر ہی نہیں ہوتا کہ وہ ڈاکٹر کو کال کر سکے۔ تب وہ سارا کو اگین کال کر رہی ہوتی ہے اور سارا مسلسل کال کٹ کر رہی ہوتی ہے۔ جب سارا کال پک کرتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور ڈاکٹر کا نمبر ہی نہیں ہے۔ تب وہ کہتی ہے تم رکو، میں خود ہی ڈاکٹر کو کال کر دوں گی، اور خود ڈاکٹر کو کال کرتی ہے تب بھی بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور اپنے والد سے کہتی ہے کہ مجھے ایک اجازت چاہیے، میری دوست کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور میں واپس حیدرآباد جانا چاہتی ہوں، تو میرا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو تب وہاں پہ پھوپھو بھی ہوتی ہے، تب پھوپھو کہتے ہیں کہ پھر تم اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہو، اگر سارا کی ماں کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو لیکن تب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے تو پھوپھو کو اگنور کرتی ہے اور مزید اس کا والد مان جاتا ہے کہ تم عادل کے ساتھ چلی جاؤ، اور اس
کا والد عادل کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس دفعہ اس گھر میں رہنے والوں کی ایک ایک بندے کی انفارمیشن چاہیے۔ تو تب عادل پوچھتا ہے کہ کیا ماموں آپ سارا پہ شک کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، میں شک نہیں کر رہا، لیکن یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ میری بیٹی ہے اور مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس گھر میں رہ رہی تھی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب وہاں پہ سارا پہنچتے ہیں تو اس کی ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری اصل بیٹی تو یہ تھی، اور تب وہ کہتی ہے کہ ایک ایک پل میں نے تمہارا بہت زیادہ انتظار کیا ہے اور تم کہاں چلی گئی تھی۔ اور تب وہ اپنی ماں کو کہتی ہے آپ مجھ سے دور رہیں کیونکہ آپ میری ماں نہیں ہیں۔ وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ خفا ہوتی ہے۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ شازیہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ سارا سرمد سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، تب اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور تب وہ یہ سوچتے سوچتے وہیں پہ گر پڑتی ہے۔ اور جب گھر میں یہ بات پتہ چلتی ہے تو سارا کے پاس تو نمبر ہی نہیں ہوتا کہ وہ ڈاکٹر کو کال کر سکے۔ تب وہ سارا کو اگین کال کر رہی ہوتی ہے اور سارا مسلسل کال کٹ کر رہی ہوتی ہے۔ جب سارا کال پک کرتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور ڈاکٹر کا نمبر ہی نہیں ہے۔ تب وہ کہتی ہے تم رکو، میں خود ہی ڈاکٹر کو کال کر دوں گی۔ اور خود ڈاکٹر کو کال کرتی ہے، تب بھی بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور اپنے والد سے کہتی ہے کہ مجھے ایک اجازت چاہیے، میری دوست کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور میں واپس حیدرآباد جانا چاہتی ہوں، تو میرے جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو تب وہاں پہ پھوپھو بھی ہوتی ہے۔ تب پھوپھو کہتے ہیں کہ پھر تم اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ اگر سارا کی ماں کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو لیکن تب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے تو پھوپھو کو اگنور کرتی ہے اور مزید اس کا والد مان جاتا ہے کہ تم عادل کے ساتھ چلی جاؤ، اور اس کا والد عادل کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس دفعہ اس گھر میں رہنے والوں کی ایک ایک بندے کی انفارمیشن چاہیے۔ تو تب عادل پوچھتا ہے کہ کیا ماموں آپ سارا پہ شک کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، میں شک نہیں کر رہا، لیکن یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ میری بیٹی ہے اور مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس گھر میں رہ رہی تھی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب وہاں پہ سارا پہنچتے ہیں تو اس کی ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری اصل بیٹی تو یہ تھی، اور تب وہ کہتی ہے کہ ایک ایک پل میں نے تمہارا بہت زیادہ انتظار کیا ہے اور تم کہاں چلی گئی تھی۔ اور تب وہ اپنی ماں کو کہتی ہے آپ مجھ سے دور رہیں کیونکہ آپ میری ماں نہیں ہیں۔ وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ خفا ہوتی ہے۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ شازیہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ سارا سرمد سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، تب اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور تب وہ یہ سوچتے سوچتے وہیں پہ گر پڑتی ہے۔ اور جب گھر میں یہ بات پتہ چلتی ہے تو سارا کے پاس تو نمبر ہی نہیں ہوتا کہ وہ ڈاکٹر کو کال کر سکے۔ تب وہ سارا کو اگین کال کر رہی ہوتی ہے اور سارا مسلسل کال کٹ کر رہی ہوتی ہے۔ جب سارا کال پک کرتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور ڈاکٹر کا نمبر ہی نہیں ہے۔ تب وہ کہتی ہے تم رکو، میں خود ہی ڈاکٹر کو کال کر دوں گی۔ اور خود ڈاکٹر کو کال کرتی ہے، تب بھی بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور اپنے والد سے کہتی ہے کہ مجھے ایک اجازت چاہیے، میری دوست کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور میں واپس حیدرآباد جانا چاہتی ہوں، تو میرا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو تب وہاں پہ پھوپھو بھی ہوتی ہے۔ تب پھوپھو کہتے ہیں کہ پھر تم اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ اگر سارا کی ماں کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو لیکن تب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے تو پھوپھو کو اگنور کرتی ہے اور مزید اس کا والد مان جاتا ہے کہ تم عادل کے ساتھ چلی جاؤ، اور اس کا والد عادل کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس دفعہ اس گھر میں رہنے والوں کی ایک ایک بندے کی انفارمیشن چاہیے۔ تو تب عادل پوچھتا ہے کہ کیا ماموں آپ سارا پہ شک کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، میں شک نہیں کر رہا، لیکن یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ میری بیٹی ہے اور مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس گھر میں رہ رہی تھی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب وہاں پہ سارا پہنچتے ہیں تو اس کی ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری اصل بیٹی تو یہ تھی، اور تب وہ کہتی ہے کہ ایک ایک پل میں نے تمہارا بہت زیادہ انتظار کیا ہے اور تم کہاں چلی گئی تھی۔ اور تب وہ اپنی ماں کو کہتی ہے آپ مجھ سے دور رہیں کیونکہ آپ میری ماں نہیں ہیں۔
وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ خفا ہوتی ہے۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ شازیہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ سارا سرمد سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، تب اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور تب وہ یہ سوچتے سوچتے وہیں پہ گر پڑتی ہے۔ اور جب گھر میں یہ بات پتہ چلتی ہے تو سارا کے پاس تو نمبر ہی نہیں ہوتا کہ وہ ڈاکٹر کو کال کر سکے۔ تب وہ سارا کو اگین کال کر رہی ہوتی ہے اور سارا مسلسل کال کٹ کر رہی ہوتی ہے۔ جب سارا کال پک کرتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور ڈاکٹر کا نمبر ہی نہیں ہے۔ تب وہ کہتی ہے تم رکو، میں خود ہی ڈاکٹر کو کال کر دوں گی۔ اور خود ڈاکٹر کو کال کرتی ہے تب بھی بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور اپنے والد سے کہتی ہے کہ مجھے ایک اجازت چاہیے، میری دوست کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور میں واپس حیدرآباد جانا چاہتی ہوں، تو میرا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو تب وہاں پہ پھوپھو بھی ہوتی ہے۔ تب پھوپھو کہتی ہے کہ پھر تم اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہو، اگر سارا کی ماں کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو لیکن تب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے تو پھوپھو کو اگنور کرتی ہے اور مزید اس کا والد مان جاتا ہے کہ تم عادل کے ساتھ چلی جاؤ۔ اور اس کا والد عادل کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس دفعہ اس گھر میں رہنے والوں کی ایک بندے کی انفارمیشن چاہیے۔ تو تب عادل پوچھتا ہے کہ کیا ماموں آپ سارا پہ شک کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، میں شک نہیں کر رہا، لیکن یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ میری بیٹی ہے اور مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس گھر میں رہ رہی تھی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب وہاں پہ سارا پہنچتے ہیں تو اس کی ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری اصل بیٹی تو یہ تھی، اور تب وہ کہتی ہے کہ ایک پل میں نے تمہارا بہت زیادہ انتظار کیا ہے اور تم کہاں چلی گئی تھی۔ اور تب وہ اپنی ماں کو کہتی ہے آپ مجھ سے دور رہیں کیونکہ آپ میری ماں نہیں ہیں۔ وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ خفا ہوتی ہے۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ شازیہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ سارا سرمد سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، تب اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور تب وہ یہ سوچتے سوچتے وہیں پہ گر پڑتی ہے۔ اور جب گھر میں یہ بات پتہ چلتی ہے تو سارا کے پاس تو نمبر ہی نہیں ہوتا کہ وہ ڈاکٹر کو کال کر سکے۔ تب وہ سارا کو اگین کال کر رہی ہوتی ہے اور سارا مسلسل کال کٹ کر رہی ہوتی ہے۔ جب سارا کال پک کرتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور ڈاکٹر کا نمبر ہی نہیں ہے۔ تب وہ کہتی ہے تم رکو، میں خود ہی ڈاکٹر کو کال کر دوں گی۔ اور خود ڈاکٹر کو کال کرتی ہے تب بھی بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور اپنے والد سے کہتی ہے کہ مجھے ایک اجازت چاہیے، میری دوست کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور میں واپس حیدرآباد جانا چاہتی ہوں، تو میرا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو تب وہاں پہ پھوپھو بھی ہوتی ہے۔ تب پھوپھو کہتی ہے کہ پھر تم اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہو، اگر سارا کی ماں کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو لیکن تب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے تو پھوپھو کو اگنور کرتی ہے اور مزید اس کا والد مان جاتا ہے کہ تم عادل کے ساتھ چلی جاؤ۔ اور اس کا والد عادل کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس دفعہ اس گھر میں رہنے والوں کی ایک بندے کی انفارمیشن چاہیے۔ تو تب عادل پوچھتا ہے کہ کیا ماموں آپ سارا پہ شک کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، میں شک نہیں کر رہا، لیکن یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ میری بیٹی ہے اور مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس گھر میں رہ رہی تھی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب وہاں پہ سارا پہنچتے ہیں تو اس کی ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری اصل بیٹی تو یہ تھی، اور تب وہ کہتی ہے کہ ایک پل میں نے تمہارا بہت زیادہ انتظار کیا ہے اور تم کہاں چلی گئی تھی۔ اور تب وہ اپنی ماں کو کہتی ہے آپ مجھ سے دور رہیں کیونکہ آپ میری ماں نہیں ہیں۔ وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ خفا ہوتی ہے۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ شازیہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ سارا سرمد سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، تب اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور تب وہ یہ سوچتے سوچتے وہیں پہ گر پڑتی ہے۔ اور جب گھر میں یہ بات پتہ چلتی ہے تو سارا کے پاس تو نمبر ہی نہیں ہوتا کہ وہ ڈاکٹر کو کال کر سکے۔ تب وہ سارا کو اگین کال کر رہی ہوتی ہے اور سارا مسلسل کال کٹ کر رہی ہوتی ہے۔ جب سارا کال پک کرتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور ڈاکٹر کا نمبر ہی نہیں ہے۔ تب وہ کہتی ہے تم رکو، میں خود ہی
ڈاکٹر کو کال کر دوں گی اور خود ڈاکٹر کو کال کرتی ہے تب بھی بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور اپنے والد سے کہتی ہے کہ مجھے ایک اجازت چاہیے، میری دوست کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور میں واپس حیدرآباد جانا چاہتی ہوں۔ تو میرا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو تب وہاں پہ پھوپھو بھی ہوتی ہے، تب پھوپھو کہتی ہے کہ پھر تم اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہو، اگر سارا کی ماں کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو لیکن تب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے تو پھوپھو کو اگنور کرتی ہے اور مزید اس کا والد مان جاتا ہے کہ تم عادل کے ساتھ چلی جاؤ اور اس کا والد عادل کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس دفعہ اس گھر میں رہنے والوں کی ایک ایک بندے کی انفارمیشن چاہیے۔ تو تب عادل پوچھتا ہے کہ کیا ماموں آپ سارا پہ شک کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، میں شک نہیں کر رہا، لیکن یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ میری بیٹی ہے اور مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس گھر میں رہ رہی تھی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب وہاں پہ سارا پہنچتے ہیں تو اس کی ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری اصل بیٹی تو یہ تھی، اور تب وہ کہتی ہے کہ ایک ایک پل میں نے تمہارا بہت زیادہ انتظار کیا ہے اور تم کہاں چلی گئی تھی۔ اور تب وہ اپنی ماں کو کہتی ہے آپ مجھ سے دور رہیں کیونکہ آپ میری ماں نہیں ہیں۔ وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ خفا ہوتی ہے۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ شازیہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ سارا سرمد سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تب اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور تب وہ یہ سوچتے سوچتے وہیں پہ گر پڑتی ہے۔ اور جب گھر میں یہ بات پتہ چلتی ہے تو سارا کے پاس تو نمبر ہی نہیں ہوتا کہ وہ ڈاکٹر کو کال کر سکے۔ تب وہ سارا کو اگین کال کر رہی ہوتی ہے اور سارا مسلسل کال کٹ کر رہی ہوتی ہے۔ جب سارا کال پک کرتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور ڈاکٹر کا نمبر ہی نہیں ہے۔ تب وہ کہتی ہے تم رکو، میں خود ہی ڈاکٹر کو کال کر دوں گی اور خود ڈاکٹر کو کال کرتی ہے تب بھی بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور اپنے والد سے کہتی ہے کہ مجھے ایک اجازت چاہیے، میری دوست کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور میں واپس حیدرآباد جانا چاہتی ہوں۔ تو میرا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو تب وہاں پہ پھوپھو بھی ہوتی ہے، تب پھوپھو کہتی ہے کہ پھر تم اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہو، اگر سارا کی ماں کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو